پاکستان میں معیشت و کاروبار خون کے آنسو رو رہا ہے، جبکہ روپے کی تاریخی بے قدری اور پیٹرول ڈیزل سمیت بجلی کے نرخوں میں اضافے نے ایسی مہنگائی پیدا کر دی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ مہنگائی کے طوفان نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، کھلا دودھ، گھی، کوکنگ آئل، سبھی کے دام آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ دہاڑی دار طبقے اور معمولی تنخواہوں پہ کام کرنے والوں کے لیے پیٹ بھرنا محال ہو گیا ہے۔ مسلسل 5 ماہ سے پاکستان میں مہنگائی کی شرح 25% سے زائد ہے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے والی پی ڈی ایم کی حکومت میں چکی کا آٹا 85 روپے سے بڑھ کے 160 روپے فی کلو ہو گیا ہے، یعنی شہباز حکومت کے دوران صرف آٹے کی قیمت 90% بڑھی۔ پچھلے 8 ماہ کے دوران اب چکن 100% اضافے سے 600 روپے کلو ہو گئی ہے۔ انڈے بھی 80% اضافے سے 280 روپے سے اور 300 روپے درجن ہو گئے ہیں۔ بیف، مٹن، چکن، انڈے کھانا اب صرف صاحب ثروت لوگوں کی قسمت بن چکا ہے۔ آٹا، چاول، دالیں، گھی، کوکنگ آئل، کھلا دودھ، غرض کھانے پینے کی ہر شے کی قیمت میں بے تحاشا اضافے نے لوگوں کے لیے گھر کا کچن چلانا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے۔ قیمتوں کا موازنہ کریں تو دال مسور 260 سے بڑھ کر 360 روپے کلو، دال چنا 180 سے بڑھ کر 240 روپے کلو، کابلی چنا 320 سے بڑھ کر 440 روپے کلو ہو گیا۔ صرف ایک ماہ میں گندم کی قیمت میں 40% اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد سندھ اور پنجاب میں گندم کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 130 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے چکی کا آٹا 160 روپے کلو اور فائن آٹا 150 روپے کلو ہو گیا ہے۔ آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے روٹی 20 روپے اور نان کی قیمت 25 روپے ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ملک میں وافر مقدار میں چاول کی پیداوار ہونے کے باوجود اس کی مختلف اقسام میں اوسطاً 120 روپے کلو تک اضافہ ہو گیا ہے۔ گھی آئل تو جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے، جس کے ریٹ 550 روپے لیٹر سے کم نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کھلا دودھ 200 روپے لیٹر تک اور پیکج دودھ 240 روپے لیٹر ہو چکا ہے۔ امیر و غریب کا پسندیدہ مشروب چائے بھی ایک لگژری آئٹم بن گئی ہے۔ اس وقت عام چائے خانوں میں چائے کا ایک کپ 60 سے 80 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ چائے کی پتی بھی 2 ماہ میں 250 روپے کلو مہنگی ہو چکی ہے۔ ڈبل روٹی کی قیمتوں میں بھی 25 سے 60 روپے تک اضافہ ہو گیا ہے۔ مکھن کی 200 گرام کی ٹکیا کی قیمت میں 100 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی ایک طویل فہرست کے علاوہ روزمرہ استعمال کے صابن، ٹوتھ پیسٹ، شیمپو اور واشنگ پاؤڈر بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ جن اشیاء کے داموں میں اضافہ نہیں ہوا ان کی مقدار اور وزن کم ہو گیا ہے، یعنی بلا تخصیص تمام اشیاء صرف کو مہنگائی نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ گویا پچھلے 8 ماہ کے دوران ایک متوسط پاکستانی خاندان کے گھر کا ماہانہ خرچ اوسطاً 35% بڑھ چکا ہے۔ چند ماہ پہلے تک جس گھر میں 25,000 روپے ماہانہ کا راشن آتا تھا وہ اب 35 سے 40,000 روپے میں آ رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ صرف کچن کا خرچہ ہے، بجلی، گیس، ٹرانسپورٹ، علاج، معالجہ، بچوں کی تعلیم کا خرچ علیحدہ ہے۔ ان حالات پہ ایک عام پاکستانی کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہو گئی ہے۔ 5 چھوٹی چیزیں وہ تک مہنگی ہو گئی ہے، کوئی چیز سستی نہیں باقی رہی۔ نمک 2 روپے کا ملتا تھا وہ بھی 10 روپے کا ہو گیا۔ ڈبل روٹی اور انڈا 500 روپے کا ہو جاتا ہے، آپ ناشتہ نہیں کر سکتے کہ بچوں کا فیس وغیرہ نہیں جا رہا۔ ابھی میرے بچے کا تقریباً 3 مہینے کی فیس دی گئی ہے، تو میں کہاں سے دوں گا؟ روٹی دیکھ لیجیے 20 روپے کی 25 روپے کی روٹی ہے، آٹا 125 روپے کلو ہو گیا ہے، تیل 500 روپے کلو ہے، 550 روپے کلو ہے، گوشت 1000 روپے کلو ہے۔ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، جو اپنی پیداوار ہے وہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ پیاز 200 روپے سے کم میں آ نہیں رہا ہے۔ آٹا تو سب سے زیادہ مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، دالیں مہنگی ہیں، کون سی چیز ایسی جو مہنگی نہیں ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف مہنگائی، بے روزگاری عروج پر پہنچنے کا اعتراف کرتے ہیں، وہ کیسے اس کے انکاری ہوں۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی ان معاملات کے علاوہ ہے، کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو حکومت نے فورس کیے ہیں، حکومتی نااہلی کی وجہ سے یا حکومتی بدگمانی کی وجہ سے یا نہ جانے کیونکہ کرپشن کے الزامات بھی ہیں۔ ان تمام معاملات کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولٹری فارم انڈسٹری آخری ہچکیاں لے رہی ہے، مرغیوں کو فیڈ نہیں مل پا رہی ہے اور ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کی وجہ سے صرف چند ہفتوں میں انڈا 25 روپے اور چکن 600 روپے کلو ہو گیا ہے۔ پولٹری فیڈز بنانے والے سویا بین سیڈز کے جہاز بندرگاہ پر قانونی موشگابیوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شپمنٹ کی کلیئرنس کے لیے مبینہ ڈیمانڈز بھی ہو رہی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ چکن فیڈز کی ترسیل کے لیے وفاقی معتبر ہائی کورٹس پہ کیسز چل رہے ہیں، جبکہ وزارت فوڈ سیکیورٹی، مسابقاتی کمیشن، FIA اور کسٹم انٹیلیجنس توانائیاں چکن فیڈز کے معاملے پر مرکوز ہیں۔ پولٹری فارم ایسوسی ایشن اخبارات میں اشتہار دے رہی ہے، حکومت سے دعائیاں کر رہی ہے، لیکن چکن فیڈز کے لیے بنانے والے اشیاء یعنی کہ کنولا اور سویا بین آئل کی ریلیز نہیں ہو رہی۔
وفاقی وزیر خوراک طارق بشیر چیمہ اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں۔ وزیر اعظم پر کابینہ کی مجال نہیں ہے کہ وہ طارق بشیر چیمہ سے کہیں کہ خدارہ پاکستانیوں پہ رحم کھائیں، اور یہ معاملات، یہ جو جس انداز کا جو چکن فیڈ کا مٹیریل، یہ جو سویا بین یا کنولا آتا تھا، یہ ہمیشہ سے دہائیوں سے پاکستان میں آ رہا ہے، پوری دنیا میں آ رہا ہے۔ اچانک ان کو روک کے پاکستانیوں کی زندگی کو اجیرن کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مخلوط حکومت ہے اور قاف لیگ کی 3 نشستیں ہاتھ میں ہیں طارق بشیر چیمہ کے یا چودھری شجاعت حسین کے، اسی لیے یہ صورتحال عوام کے قابو سے باہر ہے۔ کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ انڈا اب 30 سے 35 روپے کا ہو گیا ہے، چکن جو ہے وہ 600 روپے کلو سے زیادہ ہو گیا ہے، کسی بھی عام پاکستانی کی پہنچ سے دونوں چیزیں باہر ہو گئی ہیں، اور یہ وہ شپمنٹ جو آپ نے روکی ہیں، آخری منٹ پہ روکی، یہ پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہیں، اور اس وقت مرے ہوئے پاکستانیوں کی جو مہنگائی سے مر رہے ہیں، ان کے لیے یہ آفت آپ کے اس حکم کی وجہ سے سامنے آئی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب چودھری محمد اشرف، چیئرمین ہیں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے۔ چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ جی ایم او ہیں، یعنی کہ یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم ہیں، اس کے اندر یہ جو کنولا آیا ہے یا جو سویا بین آیا ہے یہ مضر صحت ہے، اس لیے منسٹر صاحب نے اس کو اچانک روک دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کب بتایا گیا تھا کہ یہ الاؤڈ نہیں ہوں گے، اور پھر جو آج اس سے مسئلہ پیدا ہوا ہے مختصراً یہ بتائیے۔ سر، سب سے پہلی بات، جب جہاز ویسل یہاں پہنچ کے ان لوڈ ہو گئے، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ جی ایم او یہ کلیئر نہیں ہوں گے۔ یہ پچھلے 10 سال سے سیڈ ریگولر امپورٹ ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے 2002 میں پاکستان گورنمنٹ نے PL 480 کے تحت یہی سیڈ جی ایم او سیڈ امپورٹ کیا تھا، گورنمنٹ نے خود کیا تھا۔ اس کے بعد 2004 میں F-16 کی جو پیمنٹ امریکہ میں پھنسی ہوئی تھی، اس کے بدلے میں بھی یہی سویا بین جی ایم او سیڈ آیا تھا۔ جی ایم او سیڈ دنیا میں 2 بڑے ملک جو سب سے زیادہ پیداوار کر رہے ہیں، وہ 140 ملین ٹن امریکہ اور 130 ملین ٹن برازیل پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ اپنی پیداوار کا 50% خود استعمال کرتا ہے، اور برازیل اپنی پیداوار کا 50 ملین ٹن خود پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے دوسرے باقی ساری دنیا میں یہی میل ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اور ہم جو آئل کنولے کا یا سویابین کا آئل امپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی اسی سیڈ سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے ہمارے عام ناظرین کو بتائیے کہ یہ سیڈ جو ہے پہلے تو یہ ہماری آئل انڈسٹری میں جاتا ہے، اور آئل انڈسٹری کا جو پھر جہاں پر یہ استعمال ہو جاتا ہے، اس کا ریزیڈیو جو ہوتا ہے وہ چکن فیڈ میں بنتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ آئل ایڈیبل آئل میں چلا جاتا ہے، اور اس کا جو ریزیڈیو ہوتا ہے یا میل ہوتا ہے وہ پولٹری ڈیری میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی کیا ہو گیا؟ یہ جو مرغی مہنگی ہو گئی ہے بے تحاشا، اور انڈا بہت بے تحاشا قابو سے باہر ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فیڈ بنانے کے لیے ہمیں کنولا اور سویابین 35% ہماری فیڈ میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب بند ہوا تو لوگوں کے پاس، کسی کے پاس 10 دن کا سٹاک، 15 دن کا، مہینے کا سٹاک تھا، وہ چلتا رہا۔ اب تقریباً شاید 1-2 گھروں کے پاس سٹاک ہوگا، ورنہ سٹاک اینڈ ہو گیا، فیڈ نہیں بن رہی۔ فیڈ ملروں نے نئے فلاک ڈالنے والوں کو یہ کہہ دیا کہ ہم فیڈ نہیں دے سکتے، کیونکہ فیڈ کی ہم کوالٹی تو ایک الگ بات ہے، ہم 50 کلو کی فلنگ بھی پوری نہیں کر سکتے کیونکہ مٹیریل نہیں ہے۔ تو جب چوزا نہیں بکا تو ہیچری والوں نے انڈے کی سیٹنگ بند کر دی۔ بریڈر 20 سے 30% بریڈر فلاک جو کل ہو گئے، اور یہ ایک شارٹیج پیدا ہو گئی۔ پھر جو مرغی تھی، لوگوں نے انڈر ویٹ بیچ دی، جب مرغی ان کو فیڈ نہیں ملی انڈر ویٹ بیچ دی۔ اب وہ گیپ آ گیا، مرغی مہنگی ہوگی۔ انڈے کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ مرغی کو فیڈ پوری نہیں ملی، انڈے کی پروڈکشنیں کم ہو گئی، ریٹ بڑھ گئے۔ اور یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی سورس نہیں ہے۔ اب چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نان جی ایم او کا لائسنس لے لیں، پرمٹ لے لیں، وہ منگوا لیں۔ نان جی ایم او کا پرمٹ 1 دن میں مل جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں نان جی ایم او نہیں ہے۔ جو چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ آسٹریلیا سے ویسل 3 آ رہے ہیں، وہ کنولے کے ویسل ہیں۔ آسٹریلیا میں سویابین نہیں ہوتا، لیکن کنولا ہم 10 سے 12% میکسیمم استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف سویابین ایک ایسی چیز ہے جو ہم 20 سے 25 یا 30% بھی استعمال کر لیں گے۔ پوری دنیا میں سویا کارن فیڈ بنتی ہے، ہم بھی اس پہ جا سکتے ہیں، لیکن وہ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس میں 4 فصلیں ایسی ہیں
جن کے بائی پروڈکٹ کے ہم مکی 2 فصلیں ہوتی ہیں اس کا 90% ہم یوزر ہیں, 10% رفان یوزر ہے. رفان اس کا آئل ایکسٹریکٹ کر کے اس کی جو میل ہوتی ہے اس کے بھی ہم یوزر ہیں. جو سرسوں پیدا ہوتی ہے, سرسوں کا تیل نکالنے کے بعد اس کی میل کے بھی ہم یوزر ہیں. جو سن فلاور پیدا ہوتا ہے اس کے بھی میل کے ہم یوزر. گوار میل پیدا ہوتی ہے اس کے, اگر یہ چیزیں اس کا بائی پروڈکٹ استعمال نہیں ہوگا تو اس کا تیل اتنا مہنگا ہو جائے گا, اور یہ کاشتکار جو ہمارا زمیندار طبقہ ہے جس کے بیس پہ پاکستان کھڑا ہے, یہ تباہ و برباد ہو. جی بہت بہت شکریہ چودھری محمد اشرف صاحب ہمارے ساتھ تھے, چیئرمین